کیا بیوی سے مشورہ کیا جائے اور اس کی تجاویز سنی جائیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، کیا اس کی تجاویز سنی جائیں اور اس سے مشورہ کیا جائے گا یا نہیں؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری رائے ہے کہ عورتیں دل سے نصیحت کرتی اور تجاویز پیش کرتی ہیں، نہ کہ اپنی عقل سے۔ اس لیے کس حد تک آدمی کو اپنی بیوی کی نصیحت سننی چاہیے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اللہ رب العزت نے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تم عورتوں سے حسن سلوک کیا کرو، چنانچہ عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5186، صحیح مسلم حدیث نمبر 1468۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3895۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع حدیث نمبر 3314 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بیوی سے مشورہ کرنا اور اس کی نصیحت کو سن کر اسے قبول کرنا حسن معاشرت کی تکمیل میں شامل ہوتا ہے، اور اس سے بیوی کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، اور اس سے بیوی یہ محسوس کرے گی کہ اس پر بھی اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنے خاندان اور بچوں کی ذمہ دار ہے، خاص کر جب آدمی کو اپنی بیوی کے تجربہ اور حکمت و عقل کا تجربہ ہو، اور وہ دیکھے کہ بیوی معاملات میں بڑی باریک نظر رکھتی ہے اور جلد باز نہیں، اور نہ ہی وہ جذبات کی رو میں بہنے والوں میں شامل ہوتی ہے۔ پھر بیوی سے مشورہ کرنا اور اسے قبول کرنا افضل ہے، یا کہ ایسا نہیں؟ یہ چیز موضوع کے اعتبار سے ہوگی جس میں عورت کا مشورہ لیا جائے اور اس کی نصیحت پر کان رکھا جائے کہ آیا کہیں اس مسئلہ اور موضوع میں اس کی رائے کے پیچھے جذبات تو کار فرما نہیں، اور پھر خاوند اور بیوی کے حالات مختلف ہونے کی بنا پر بھی یہ چیز مختلف ہوگی کہ وہ کتنا ضبط کر سکتے ہیں۔ جب آدمی کے لیے بیوی کی بات اور اس کی رائے رد کرنے میں مصلحت ہو، یا پھر بیوی کا مشورہ غلط ہو، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اسے قبول نہ کرنے میں نرمی سے کام لے، اور بیوی کی رائے کو بے وقوفی مت قرار دے، یا اس کی نصیحت کو ردی نہ کہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ حسب استطاعت اس سلسلہ میں صحیح وجہ کو سامنے رکھے اور بیان کرے۔ آپ صلح حدیبیہ کے واقعے پر غور کیجئے کہ اس واقعے میں کیا ہوا، تاکہ آپ کو ایک عقل مند اور حکمت رکھنے والی عورت سے مشورہ کرنے کی قدر و قیمت معلوم ہو سکے۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے صلح کی کہ اس سال واپس چلے جاتے ہیں اور مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور قربانی کے جانور ذبح کر دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی حکم دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں اٹھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس خیمہ میں تشریف لے گئے، اور لوگوں کی جانب سے آپ کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان کرنے لگے۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسا کرنا پسند فرماتے ہیں؟ تو پھر آپ جائیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کلام مت کریں، بلکہ آپ خود اپنی ہدی کا جانور ذبح کر دیں اور سر مونڈنے والے کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ کام کر لیا تو باقی لوگوں نے بھی اٹھ کر اپنی ہدی کے جانور ذبح کر دیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں مشورہ کرنے کی فضیلت پائی جاتی ہے کہ کسی فاضلہ عورت سے مشورہ کرنا جائز ہے۔ اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر بھی ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کی، اور آسیہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ کتنا بابرکت تھا۔
اللہ رب العزت نے اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی اسے قتل مت کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمیں فائدہ دے، اور انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 9۔ اور اسی صورت میں مدین کے چشمے پر 2 عورتوں کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، یقیناً جسے آپ مزدور اور ملازم رکھیں وہ طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 26۔ دیکھیں اس عورت کی عقل مندی کو اور اس کے علم کی فراوانی کتنی تھی کہ اسے ملازمت کی اہلیت کا کس قدر علم تھا، اور کام کاج میں امانت کی حفاظت کا کتنا شعور رکھتی تھی، اور پھر اس مشورے کی اس گھر میں کتنی برکت نازل ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ شیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 36748۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔